حضرت مولانا پروفیسر قاری محمد سعید صاحب حافظ اللہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس رب کریم نے اس خوبصورت موقع پر ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک کما حق کو پہنچا دیا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کے بانی اور محتمم ہمارے بڑے بھائی، بہت بڑے قرآن مجید کو پڑھنے والے اور بے شمار قراء کے استاد محترم جناب قاری ابو بکر عثمانی صاحب حافظہ اللہ اور ان کے بھائی محترم قاری محمد رفیق عثمانی حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اس ادارے کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اس کے معاونین اور ان کے ساتھ چلنے والوں کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما دے۔ حضرات، میرے سامنے بہت بڑے خطیب محترم جناب محمد رمضان ساجد قصوری صاحب حافظہ اللہ، جو 20 سال سے میرپور میں خطیب ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ کہنے سے قاصر ہوں، اور مہمان خصوصی بھی محترم جناب قاری محمد خالد صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے میں آپ کے ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرما لے، اور اب آپ کے سامنے میرے بڑے بھائی محترم قاری رمضان ساجد قصوری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیان مغرب کی نماز کے بعد ہوگا۔ تو حضرات، رمضان المبارک اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں خصوصاً انسان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنے بھی خوش نصیب اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خصوصاً روزہ کھولنے سے پہلے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے جس کو آج مسلمان وہ اہمیت نہیں دے رہا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ بھی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ دعا ایک اتنا بڑا مومن کا اسلحہ ہے کہ مومن شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اپنے مخالفین سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ دعا کے متعلق 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ موجودہ دور میں ہی سعودی عرب کے اندر کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ایک ریاض سے دور ایک آدمی تھا، ایک بستی میں رہنے والا تھا۔ وہ کوئی اتنا نمازی نہیں تھا، اتنا کوئی پرہیزگار نہیں تھا۔ ایک شخص کو خواب آتا ہے کہ تو اللہ کے فلاں بندے کو عمرہ کرا۔ وہ جو شخص خواب دیکھتا ہے بڑا نیک آدمی تھا، وہ دوسری رات بھی اس کو یہی خواب آتا ہے، تیسری رات بھی اس کو یہی خواب آتا ہے کہ فلاں بندہ ہے، اس کو تو عمرہ کرا، اور اس کا نمبر بھی اس کو خواب میں آتا ہے اور اس کا نام بھی آتا ہے۔ یہ تیسرے دن جب بار بار خواب آنے کے بعد ایک بہت بڑے عالم سے رابطہ کرتا ہے، وہ عالم دین اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تجھے اشارہ ہے، تو اس کو عمرہ کرا۔ یہ اس کے ساتھ جب فون پہ رابطہ کرتا ہے تو وہ بدو قسم کا آدمی تھا، وہ کہتا ہے میری 55 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے کبھی بھی سعودی عرب میں رہنے کے باوجود کہتا ہے میں نے کوئی عمرہ نہیں کیا، نہ حج کیا ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پھر اس سے رابطہ کرتا ہے
پھر وہ مان جاتا ہے اس شرط پر کہ تو میرے ساتھ جائے گا اور وہاں اچھے ہوٹل پہ مجھے میرے رہنے کا بندوبست کرے گا، میرے کھانے کا بندوبست کرے گا، اور پھر تو مجھے واپس میری بستی میں چھوڑ کے جائے گا۔ یہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لیتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے۔ جس دن واپس آنا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ واپس آنا ہوتا ہے، آخری نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو بیت اللہ سے باہر نکلنے لگتے ہیں، تو وہ شخص مجھے کہتا ہے جس کو یہ لے کر گیا تھا، مجھے 2 رکعتیں نماز ادا کر لینے دو۔ محترم جناب قاری خالد صاحب تشریف لا چکے ہیں، نعرہ تکبیر۔ قاری قرآن حضرت مولانا خالد صاحب، قاری قرآن حضرت مولانا خالد صاحب، سب دوست تشریف رکھیں، ابھی انشاءاللہ قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی دیر میں جب وہ شخص باہر نکلنے لگتا ہے تو جس کو یہ عمرے پہ لے کر گیا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے 2 رکعتیں نماز ادا کر لینے دو، 2 رکعتوں کے بعد واپس چلتے ہیں، پھر پتہ نہیں ہے میری اتنی عمر گزر گئی ہے، مجھے یہ موقع نصیب ہوا ہے، پھر ہوگا کہ نہیں۔ یہ آدمی کہتا ہے میں نے کہا اچھا تم نماز پڑھ لو۔ اس نے 2 رکعتیں نماز شروع کی، جب دوسری رکعت میں آخری سجدے میں وہ گرتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو سجدے کی قدر و قیمت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے گرنے میں کتنی بڑی طاقت ہے، سجدے میں کتنی بڑی قوت ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے جب سجدے میں گرتا ہے، ایک کچھ دیر گزرتی ہے، وہ سجدے سے اٹھ نہیں رہا، میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ اتنی دیر ہو گئی ہے، میں نے اس کو جب ہلایا تو اس کے جسم سے روح گزر چکی تھی، وہ فوت ہو گیا تھا۔ میں اس کی باڈی کو لے کر اس کے گاؤں میں آیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیونکہ لوگوں کی گواہی بھی بڑی معتبر ہوتی ہے، اسی لیے تو جنازے پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مستریح او مستراح، یہ وہ ہے جو آرام پانے والا ہے یا لوگ اس سے آرام پا گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا مستریح کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا جو دنیا میں تکالیف برداشت کرتا رہا، دنیا میں لوگ اس کو تانے دیتے رہے، اپنے اس کو تنگ کرتے رہے، پڑوسی اس کو تنگ کرتے رہے، لوگ اس پہ حملہ کرتے رہے، وہ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا ہے، آج وہ دنیا کی تکالیف سے نجات پا گیا ہے۔ مستراح کے متعلق آپ نے فرمایا تھا جو زندگی اس طرح گزارے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، کسی کے پیسے کھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ معاملات بگاڑ دیتا ہے، وہ جب مرتا ہے تو لوگوں کو اس سے چین مل جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو عمرے پہ لے کر گیا تھا، یہ اس کی جس کو عمرہ کروایا تھا اس کی باڈی کو لے کر اس کے گھاؤں میں آتا ہے، تدفین کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ یہ اس کا کوئی اچھا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی اچھی موت دے دی ہے؟ عام لوگوں نے کہا کوئی اس کا اتنا اچھا عمل نہیں تھا۔ ایک عورت اس کے پاس آتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پتہ چلا ہے آپ اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں یہ کیسا انسان تھا، یہ لوگوں نے تو کہا ہے عام زندگی گزارنے والا تھا، لیکن میری بات سن لے، میرا شوہر فوت ہو گیا تھا، میرا کوئی کفیل نہیں تھا، میری کوئی ضروریات پورا کرنے والا نہیں تھا۔ یہ شخص جب بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتا تھا، جب بھی اپنے بچوں کے لیے اشیاء ضروریات لاتا تھا، ایک شاپر میں میرے لیے بچوں کے لیے بھی لاتا تھا، میرا یتیم بچہ تھا، یہ بیل دیتا، دروازے پہ رکھ کے واپس پلٹ جاتا تھا، اس نے کبھی میرے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج لوگ غریبوں اور مسکینوں کی معاونت اس لیے کرتے ہیں، پھر ان کی عزتوں سے کھیلنے کے لیے، لیکن جو اصل نیک لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ عورت نے کیا کہا، جب بھی یہ وہ کھانا رکھ کے جاتا تھا میں یہ دعا کرتی تھی اللہ تیرا آخری ٹائم اچھا کرے، اللہ تجھے موت اچھی دے۔ وہ جس نے عمرہ کروایا تھا وہ کہنے لگا بی بی یہ تیری دعا کا اثر تھا کہ رب کائنات اس کو کھینچ کے لے گئے تھے اور اپنے گھر میں اس کو موت آئی تھی اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی تھی۔
یہ دعا میں اتنی بڑی طاقت ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دعا کا اہتمام کریں، یہ قیمتی وقت ضائع نہ کیا کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس میں بے شمار واقعات ہیں، محدثین کے واقعات ہیں۔ میں آپ کے سامنے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن محترم قاری خالد مجاہد صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔